بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم المعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلونهم أيهم أحسن عملا. صلوات محمد. جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے زمین کی ساری چیزوں کو زمین کی زینت بنایا ہے. انسان کی زینت اس کا بہترین عمل ہے، اور ہم نے انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ وہ کون کون بندے ہیں جو اپنے کو بہترین عمل والا ثابت کرتے ہیں. آج جب میں اپنے سلسلہ بیان کو مکمل کر رہا ہوں، اس بات کی طرف آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، ایک اثنا عشری کے لیے بالکل ناممکن ہے یہ بات کہ وہ اپنا کوئی خیال قرآن مجید کے بیان سے الگ رکھے. اگر کسی آدمی کے دماغ میں کوئی خیال قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے، وہ شیعہ مذہب پر نہیں ہے، وہ اثنا عشری میں. قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان لانا لازم ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، اثنا عشری کے. یہ اس بات سے میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ شدت کے ساتھ کہ 10 روز تک میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتا رہا ہوں. اس میں پروردگار عالم نے ہم کو آپ کو یہ بات بتا دی کہ وہ پرکھ کے دیکھے گا اور ہم کو اس کی پرکھ میں پورا اترنا ہے کہ ہم اچھے عمل والے ہیں یا نہیں. لہذا کسی ذہن میں اگر اس کے خلاف کوئی خیال پایا جاتا ہے کہ ہم عمل کے بغیر بھی اچھے ہو جائیں گے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا یہ خیال قرآن مجید کے بیان کے خلاف. ہمیں پابند دین ہونا ہے، بہرحال پابند دین ہونا ہے، اور دین کی پابندی ہی کے ذریعے ہم کو اپنے کو بہترین عمل والا ثابت کر کے خدا کے
مقصود کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کا پابند دین ہونا ممکن نہیں جب تک کہ اس کا پورا پورا پکا پکا یقین اس خدا پر نہ ہو جس نے دین بھیجا ہے، اس نبی پر نہ ہو جو دین لائے ہیں، ان 12 اماموں پر نہ ہو جنہوں نے دین سمجھایا ہے، بتلایا ہے، دین کی تشریح کی ہے اور اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر کے دین کو بچایا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کے بیان میں جس چیز کی طرف پہلی توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم ہو یا آپ، کوئی آدمی زندگی کے کسی حال میں، توجہ چاہتا ہوں اس بات کے لیے، ہم میں سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اندیشے اور خدشے گھیرے رکھتے ہیں۔ مضبوط آسا والا آدمی، اپنے اوپر بےحد قابو رکھنے والا آدمی، وہ بھی کسی نہ کسی منزل پر جا کے گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں اندیشوں کا پیدا ہونا اور خدشوں کا پیدا ہونا یہ بالکل نفسیاتی بات ہے۔ میں اس بات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے انسان کے اندر جو چیزیں پیدا کی ان میں جہاں حافظہ ہے مسلم، وہی پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا کی ہے جس کا نام ہے بہن۔ بہن کہیں باہر سے نہیں آتا ہے، بہن خود انسان کے اندر پیدا ہے اور اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میری اگر پچھلی تقریریں آپ کو یاد ہو تو مجھے صرف ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ اللہ جس چیز کو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ کسی خیر کے لیے، کسی بھلائی کے لیے، اگر ہم اس کا استعمال غلط کر دیں گے تو ذمہ داری غلط استعمال کرنے والے پر ہوگی، اس طاقت کو پیدا کرنے والے خدا پر نہیں۔ یہ دن میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آج دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن سبق اس لیے کہ بچوں کے ذہن ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کے لیے بہترین چیز ہے جاگنا، مگر یاد رکھیے جہاں بہترین چیز ہے جاگنا وہاں بہترین چیز ہے نیند بھی۔ زندگی کے لیے جتنا ضروری ہے جاگنا، زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے سونا۔ اگر کسی آدمی سے اللہ نیند فقط واپس لینے کے لیے نیند آئے وہ جاگتا رہے تو اس کا مسلسل جاگتے رہنا اس کو پاگل بنا کے موت کی گود میں سلا دے۔ تو معلوم ہوا ضرورت جاگنے کی بھی ہے، ضرورت سونے کی بھی ہے، لیکن جہاں سونا چاہیے وہی سونا چاہیے اور جہاں جاگنا چاہیے وہی جاگنا چاہیے۔ اگر ہم سونے کی جگہ پر جاگیں گے یا جاگنے کی جگہ پر سوئیں گے تو ہم کو نقصان پہنچے گا، یہ نقصان ہمارے غلط استعمال کا ہوگا، اس کا ذمہ دار خدا عالم نہیں۔ ویسے میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہترین نعمت ہے خدا کی حافظہ، بات کا یاد رہنا، یادداشت۔ جس آدمی کی یادداشت ضائع ہو جاتی ہے وہ زندگی میں قدم قدم پر محنتیں محسوس کرتا ہے، اور جب یادداشت ضائع ہوتی ہے تو منزل یہاں تک پہنچتی ہے کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اپنے گھر کا آدمی ہوتا ہے اور بولنے والوں کو اس کا نام یاد نہیں ہے۔ تو جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہم کو کم ہوتی ہے، حافظہ بڑی دولت ہے اور بھول جانا بڑی مصیبت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر بھول جانا بالکل مصیبت ہوتی تو خدا کبھی انسان کے لیے انسان کے اندر بھول نہ پیدا کرتا۔ جتنی بڑی نعمت ہے حافظہ یادداشت اتنی بڑی نعمت ہے بھول بھی، لیکن جگہ الگ الگ ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ نے بھول نہ پیدا کی ہوتی تو آپ یقین مانیے جس ماں کی گود خالی ہو جاتی اور اس کا دوسری کا بچہ مر جاتا، اگر اسے ہر سیکنڈ بچہ یاد آتا رہتا تو وہ مر سکتی تھی، پاگل ہو سکتی تھی، زندہ نہیں رہ سکتی
हूँ कि इंसान के लिए यकीन भी जरूरी है और इंसान के लिए जो अल्लाह ने सूरत वाहिमा पैदा की है जिससे बहन पैदा होता है वो भी दूसरी चीज है। मैं उसके लिए आपके सामने नहीं कहना चाहता हूँ कि आदमी यकीन से पहले बहन ही करता है। अलबत्ता अगर वाहिमा गलत रास्ते पर चला जाए तो इंसान तबाह हो जाएगा, वाहिमा सीधे रास्ते पर जाएगा तो इंसान को फायदा पहुंचेगा। हम अंधेरे में जा रहे हैं, सड़क पर चीज पड़ी हुई है वो है रस्सी, लेकिन हमारे वाहिने ने मुतवज्जे किया तो ऐसा नहीं कि ये सांप न हो तो हम होशियार हो गए, हम रुक गए तो यकीनन ऐसा होगा कि जिंदगी में हमको 100 मरतबा रस्सी के लिए वहम होगा कि ये सांप है और वो 99 मरतबा रस्सी निकलेगी मगर एक मरतबा वो सांप भी निकलेगा। तो वो सांप चल सकता था अगर हमारे वाहिने में उसको देख के पहले रस्सी न समझ के बजाय सांप का वाहिमा हमको वहां लग गया होता तो वहम भी इंसान के लिए मुफीद चीज है बशर्ते उसको सही जगह पर फर्क किया जाए। तो मैं आपकी खिदमत में फिर आप तफसील में आ गया, हालांकि उसकी में बड़ी तफसील आपके सामने है कर चुका हूँ कि अल्लाह ने इंसान में जो कुछ पैदा किया है बल्कि इंसान ने नहीं इस दुनिया में जितनी चीजें पैदा की है वो किसी खास फायदे के लिए पैदा की है, नुकसान के लिए भी पैदा की है। नुकसान पैदा होता है हमेशा हमलों के गलत इस्तेमाल से। और अगर मेरी बात की सच्चाई को आप महसूस करना चाहते हैं तो आप कुरान मजीद से है, कुरान मजीद में दर्जनों जगह आपको मिलेगा जहाँ अल्लाह ने ऐलान किया है तुम तक जो रहमत पहुँचती है वो हमारी वजह से पहुँचती है और तुम तक जो मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारी वजह से पहुँचती है। नेमत पहुँचती है खुदा की वजह से, अगर वो नेमत पैदा नहीं करता तो हम तक कैसे पहुँचती, लेकिन उसी नेमत का जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं ये तो वो मुसीबत बन जाती है। तो कुरान मजीद में इसकी साफ साफ मुकम्मल सराहत की है कि इंसानों को हमेशा याद रखना चाहिए तुम तक जितनी रहमतें पहुंचती है वो खुदा की तरफ से और जितनी मुसीबतें तुम पर आती है वो तुम्हारी तरफ से। वो सलवात है जो मोहम्मद का तो बात में बात निकल आई। मैं आपके सामने पहले ये चाहता था कि आदमी में बहन पैदा करने वाली ताकत खुदा ने पैदा की है ताकि हम खतरे से पहले खतरे को महसूस करके अपने बचाव की कोशिश कर सके। इसका गलत इस्तेमाल क्या, इसका गलत इस्तेमाल वही है जो रोज हमारे भवन सामने आता है, हमें कोई नुकसान नहीं और हमें भवन हो गया कोई हमारे लिए कुछ कर रहा और जब कोई कुछ कर रहा तो इसके शुरू भी खराब हो जाते। हमको घर में जनाब कीले मिली, मैं क्यों घर में कीले नहीं मिल सकती काटी, हमको जनाब घर में लौंगे मिली कि घर में कुछ नहीं मिल सकती। लेकिन याद रखना चाहिए ये सारी चीजें वहम का गलत इस्तेमाल है, न हम पर कोई जादू कर रहा है न हमारे खिलाफ किसी को कुछ पड़ी है। और अगर किसी को कुछ पड़ी भी है तो आप सुनिए, मैंने इसीलिए इस रास्ते पर आपको आज बयान कर डाला है तो मैं आपकी खिदमत में कर सकूं ऐसे वाहने से जब गलत इस्तेमाल होता है तो हमको ख्याल होता है बड़ा आदमी कुछ हमारे लिए कर रहा है, कोई दुश्मन हमारे लिए कुछ कर रहा है, कोई आखिर हमारे ऊपर हो गया है। और जब ये वाहना पैदा हुआ तो वो कोई और भूत सवार हो या न हो, लेकिन मुल्ला की शक्ल में, आमिर की शक्ल में, तावीज़ देने वाले की शक्ल में, डोरा देने वाले की शक्ल में सबसे बड़ा भूत हमारे ऊपर सवार हो जाता है। दूसरे भूत आके हम पर सवार होते हैं, ये वो भूत है जिसको हम सवार करने के लिए खुद इसके पास जाते हैं। तो मैं आपको खबर में गुजारिश करना चाहता था कि जब हम अपने कहन की कुव्वत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगी अंदेशों में और खलशों में भर जाती है। कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, तो बस याद रखिएगा ये अंदेशे पैदा होंगे, जरूर पैदा होंगे। क्यों पैदा होंगे? हमारे अंदर वहम पैदा करने की ताकत अल्लाह ने पैदा की है। तो वो कुछ न कुछ तो अपना काम करेगी, उस पर कंट्रोल करना, उसको सीधे रास्ते पर लगाना, ये हमारा काम है। और ये हम सब जानेंगे तो दिन की तालीम हासिल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो खास बात आपके सामने कहना चाहता हूँ वो ये कि अच्छे से अच्छा आदमी, मजबूत से मजबूत इरादे वाला आदमी, वो भी किसी न किसी नजदीक में परेशान हो जाता है। कहीं ये न हो जाए और कहीं वो न हो जाए। अगर जिंदगी चक्कर में आई कि कहीं ये न हो जाए और कहीं वो न हो जाए तो सुकून खत्म, बेचैनी जिंदगी। ऐसे मौके पर कोई काम नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। ऐसे मौके पर कोई काम नहीं आ सकता है जब
نہ ہو جائے تو وہ صحیح ہو نہ ہو جائے، اپنے کو خدا کے حوالے کر دے اور اس کے بعد جو ہو جائے اس پر راضی ہو جا، اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز طاقتور نہیں ہے جو اسے ٹکرا سکے۔ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ جو برس کا بچہ ڈر جاتا ہے تو ڈر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، اور جب ماں سے لپٹ جاتا ہے تو چاہے ماں اسے بچا سکے نہ بچا سکے مگر اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ تو ماں کی قوت کمزور ہے، زیادہ ممکن ہے بچہ لپٹے مگر نہ بچا سکے، لیکن بندہ اگر اپنے خدا کے حوالے کر دے تو ادھر سے آواز آتی ہے اب میرے بندے تم نے میری پناہ لے لی ہے، اب کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی خدشے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا محافظ ہوں کہ میں تم یہ دیکھے سمجھوں گا وہ کروں گا۔ اور کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اس کے بعد بھی تجھ کو میرے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اگر راضی نہیں رہنا ہے تو میری پناہ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر میری پناہ میں آیا ہے تو یہ طے کر کے آئے کہ پالنے ہمارے ہم اپنے سے اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سب کو تیری حالت میں پناہ میں دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں صحیح ہو جاتے ہیں اور تیرا جو فیصلہ ہوگا اس پر ہم راضی ہو گئے۔ صلوات ہو جو محمد اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے ایک آدمی اپنے ساتھ 1,00,000 فوج میں ہو جائے تب بھی اس کے دل و دماغ پر ایسا باقی رہے گا اگر نظر پاس چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، لیکن جو اپنے کو خدا کے حوالے کر دے اس کے لیے کوئی خدش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا اعلان ہے جو ہماری پناہ میں آتا ہے جس کو ہم پناہ دے دیتے ہیں پھر ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ دنیا میں شریر ساتھ نہیں چھوڑتا ہے تو جو شرافت کا خالق ہے وہ کیسے ساتھ چھوڑتے ہیں؟ اس بات پر میں آج اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، بچوں اور بیٹیوں کو دین توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کے برکتوں سے، زندگی کے دردوں سے، زندگی کے باہموں سے، زندگی کے اندیشوں سے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو کر سکتا ہے تو تبدیل کرتے رہنا، احساس ہمیں دین پر عمل کرتے رہنا اور اس کے بعد اپنے خدا کے حوالے کرنا۔ خدا کے حوالے کرنے کے لفظ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جملہ کہا ہے میں اس پر پھر آپ کی توجہ کروں گا، وہ اپنے کو خدا کے حوالے نہیں کرتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں۔ شرط ہے کہ اللہ کے حوالے کیا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی بھی ہونا ہے۔ اگر بات آپ کو کہنا چاہتا ہے اس میں توجہ ہو جائیے، کبھی کبھی دماغ میں خیال آتا ہے میں بھی آپ ہی کی طرح بندہ ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ گنہگار بندہ ہوں، آپ سے زیادہ حقیر بندہ ہوں، تو میرے دماغ میں کبھی کبھی خیال آتا ہے پتا نہیں اللہ راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا، اللہ راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا۔ جن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے نا تو میں نے جس چیز سے اپنا پیمانہ بنایا ہے جو ترازو میرے پاس ہے وہ میں آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں، آپ اس اپنے کو کھول سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ہم کو جب یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم سے خدا راضی ہے یا نہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم خدا سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم اچھے برے دونوں حال میں خدا سے راضی ہے تو جب بندہ ہو کے بندہ خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہے تو یقیناً ایسے بندے سے جو کریم راضی ہو وہ رحیم راضی، اور اس کی دعا بھی کرنا چاہیے، اس کی دعا بھی کرنا چاہیے کہ پالنے والے کو ہمیں سن دے دے، ہمیں وہ سن دے دے کہ تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ آپ نے کافی جناب میں دوسری شہر کی کتابوں میں پڑھے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بڑی مشہور زیارت ہے زیارت ابی اللہ، ہر معصوم کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، البتہ یہ کہ اگر جناب امیر کے لیے پڑھنا ہوتی ہے تو اس کے دوسرے خطرے میں السلام علیکم یا امیر المومنین کرنا زیارت السلام علیکم یا امیر اللہ ہوتی ہے، اس پر سلام جو اللہ کی زمین میں اللہ کی طرف سے ساری چیزوں کا امین بنا کر کے بھیجا جائے، اور اس کے بعد جائے بہت مختصر ہے، اس میں ہم
یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کتاب پر عمل کیا یعنی اسلام سنت نبی کا حق ادا کیا اور جب اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ نے آپ کو دنیا سے اٹھا دیا اور آپ نے جو امامت کا حق بندے کے اوپر پہلے سے ثابت تھا وہ اور ثابت کر دیا اور آپ کے دشمنوں کے لیے اور زیادہ ضروری قائم کر دیا. علی کی زیارت کے بعد کا پہلا ذکرہ ہے اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقضائک وراضیۃ بقضائک. وہ کیا ہے کہ پالنے والے ہمارے دل کو ایسا دل بنائے جو مطمئن ہوتے ہوئے قدر پر اور راضی ہوتے ہوئے قدر پر. یہ قدر یعنی تو جس چیز کے لیے جتنی حق وزن کرتے اس حق پر ہمارا دل راضی رہے اور تیرا جو فیصلہ ہو اس کو کہتے ہیں فیصلے کہتے ہیں قضا اس فیصلے پر ہمارا دل راضی رہے. تو بس یاد رکھیے گا ہم کو اگر زندگی کو سکون دخل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کے حوالے کریں. لیکن اللہ کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہر سزا خبر پر راضی ہے یا نہیں. جو ہر سزا خبر پر راضی ہے وہ اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور جب اللہ کے حوالے کرتا ہے پھر نہ خدشہ ہے نہ وسوسہ ہے نہ واہنا ہے نہ یہ ہو جائے نہ وہ ہو جائے کوئی خطرہ نہیں ہے. بلکہ اس کے بجائے کیا ہوتا ہے کائنات زبان پر دنیا ہے وہ ہوگا جو خدا چاہے گا وہ ہوگا جو خدا چاہے گا وہ ہوگا جو خدا چاہے گا اور جو خدا چاہے گا تو ہمارا دل راضی ہوگا. تو پہلے محمد راج محمد تو میں آپ کی خدمت میں آج کے بیان میں جو خاص گزارش کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اگر ہم زندگی کو بےچینی سے درد سے نکال کے سکون تک لانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ ہے دین کو مان لینا اپنے کو دین کے حوالے کر دینا اور ایسے حوالے کرنا. یہ بات ہوتی ہے آپ میرے پاس سامان کھوانے کے لیے لائے لیکن میں راضی تو ہوں مرنے والے بہتوں کو بلا کے وصیت کرتے ہیں ہم یہ وصیت کر رہے ہیں ہمارے بعد اسے پورا کر دینا مگر جس سے وصیت کر رہے ہیں وہ قبول سے کھڑے ہم اسے پورا کرتے. تو اگر دنیا میں ہر آدمی امانت دار کب بنتا ہے جب وہ امانت کو قبول کر لیتا ہے وصیت کا ذمہ دار کب بنتا ہے جب وصیت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہمارے سامنے یاد رکھنا چاہیے اپنے کو اللہ کے حوالے کرے تو ایسا بڑے حوالے کرے کہ وہ ہمیں قبول کرنے پر تیار ہو کہ تم حوالے کرتے ہو کہ ہم تم کو حوالے میں لینے پر تیار کئی ایسے ہم کا کام نہ ہو کبھی ایسے ہم خدا اور نبی امام کے بارے میں بدعقیدہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ تم اس قابل نہیں ہو تو میں تمہارا حوالہ قبول کرنے پر تیار ہوں. بس یاد رکھیے گا ایمان و عمل کے ذریعے دین کے جاننے کے ذریعے دین کی پابندی کے ذریعے ہم کو اپنے کو ایسا بنانا چاہیے اور اپنے کو اللہ کے حوالے کرے اور وہ آواز سے میرے بندے مطمئن ہو جا میں نے تجھے اپنی پناہ میں لے لیا تجھے میں نے اپنی حفاظت میں لے لیا لیکن میں بار بار کر چکا ہوں اس کو بھولیے گا نہیں. اور وہ یہ ہے کہ دل راضی رہے اس بات پر کہ اس کی طرف سے زمانہ موجن ہو جائے بڑا موجن ہو جائے جس کام کی ذمہ دار موجن ہو جائے جو فیصلہ موجن ہو جائے اس کے ہر سزا و قدر پر ہمارا دل راضی رہنا چاہیے. اس طرح یعنی خدا کو یہ بات پسند ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بہترین عمل والے بنے. 1,24,000 نبیوں نے یہ الٹ ہے اسی لیے کہ انسان اچھے عمل والے بنے. 14 معصومین اور 12 اماموں نے ساری قربانیاں اسی لیے دی ہے کہ انسان اچھے عمل والے بنے. لیکن اب تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے میں نے کیوں روکا ہے اپنے بیان کو جو تذکرہ میں کر رہا تھا اس میں کچھ جگہ باقی تھی مگر انہوں نے چھوڑا ہے اس کتاب کو پہنچانے کے لیے. مگر ابھی تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اچھے عمل والوں کی تعداد کم بہت کم اور برے عمل والے بدترین عمل والے ان کی تعداد بہت اور بہت زیادہ. خالی اتنی بات
جو اچھے عمل والے تھے اور جو ان میں اور زیادہ بہترین عمل والے تھے، وہ جتنے ان کے عمل کا معیار اونچا ہوتا گیا اتنا ہی ان کے لیے مسائل کی منزلیں بھی اونچی ہوتی چلی گئی۔ کچھ کو نیک عمل کے بعد گھر سے باہر نکلنے میں زحمت ہوئی اور کچھ وہ تھے جن کو گھر ہی چھوڑ دینا پڑا، غاروں میں پناہ لینا پڑا۔ کچھ نیک عمل والے تھے جن کو غاروں میں بھی رہنے دیا گیا۔ کچھ ایک نیک عمل والے تھے کہ اگر غار میں ان کی موت ہو گئی ہے تو میت نکال کے ان کا سر کاٹا گیا۔ نیک عمل والوں کو سوئیوں کو لٹکایا گیا، نیک عمل والوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا، نیک عمل والوں کو دیواروں میں زندہ سن دیا گیا، نیک عمل والوں کو پیسوں میں ڈال دیا گیا، اور جو جتنا عمل میں بلند ہوتا چلا گیا اتنا ہی اس کے مسائل بھی بلند ہوتے چلے۔ یہ مجھے کہنا چاہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ اب تک کے زمانے کے حالات پڑھتے ایک آدمی کا دل سوچے گا، ایک آدمی کا دل سوچے گا کہ وہ نہ ہوا جو خدا چاہتا تھا، وہ نہ ہوا جو نبی چاہتے تھے، وہ نہ ہوا جو امام چاہتے تھے، جو خدا قادر نے چاہا وہ نہ ہوا، بلکہ شیطان ملعون نے جو چاہا وہ ہو گیا، جو 1,24,000 نبیوں نے چاہا وہ نہ ہوا، لیکن جو ان کے مخالفوں نے چاہا وہ ہو گیا، جو 14 معصوموں نے چاہا وہ نہ ہوا، لیکن جو ان کے دشمن تھے انہوں نے چاہا وہ ہو گیا، جو 12 اماموں نے چاہا وہ نہ ہوا، جو ان کے مقابلے میں آئے انہوں نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ تو یہاں پر تاریخ آتی ہے تو آدمی مایوس ہوتا ہے، جب مایوس ہوتا ہے تو اسلام وہ مذہب ہے، کون اسلام؟ وہ اسلام جو مذہب محمد اور آل محمد علیہ السلام، جس نے آواز دی کہ ہم ایسے دور پر بھی تمہارے سامنے لائیں گے، ایک ایسے وقت بھی لائیں گے تمہارے سامنے جس دن خدا کی خواہش پوری ہو جائے گی، خدا کی پسند پوری ہو جائے گی، 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہو جائے گی، 14 معصومین کی رحمت کا نتیجہ نکل آئے گا، 12 اماموں کی محنت کا محصول نکل آئے گا۔ اور وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت وہ ہوگا جب زمین پر اور آسمان کے نیچے جتنے ہوں گے وہ سب اچھے عمل والے ہوں گے، ایک بہتر عمل والے ہوں گے۔ یہ وقت آنا چاہیے، اگر نہیں آئے گا تو دنیا میں شیطان مسکراتا رہے گا، نمرود مسکراتا رہے گا، فرعون مسکراتا رہے گا۔ ان کو بھی تو رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ اور عیسیٰ کو بھی تو مسکرانا چاہیے، موسیٰ کو بھی تو مسکرانا چاہیے، آرے سے پورے جانے والے زکریا کو بھی مسکرانا چاہیے، کربلا کے مسائل جھیلنے والوں کو بھی مسکرانا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ آنے والا آ رہا ہے اور اس کے آنے کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جس دن میں ظہور کرے گا اس دن دنیا بھری ہوگی برے عمل والوں سے، مگر جب ظہور کے بعد جو انقلاب لائے گا تو انقلاب اس طرح سے آئے گا کہ پوری زمین بھر جائے گی اچھے عمل والوں سے، اور جب پوری زمین اچھے عمل والوں سے بھر جائے گی تو قرآن آواز دیتا ہے بس الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور یہ وقت وہ وقت ہوگا جب فاطمہ کا آخری چاند امام محمد مہدی آخر سما محمد علی محمد یہ فیصلے آ جائیں کہ جو خدا نے چاہا، جو نبیوں نے چاہا، جو اماموں نے چاہا وہ ہو کے رہا۔ اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یہ اتنی دیر سے ہو رہا ہے، بس دیر کی وجہ ہوئی، دیر کی وجہ وقت مذہب کیونکہ شروع ہوا ہے، یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، بہت تفصیلی بیان چاہیے، لیکن میں آپ کی توجہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور دوسرا جملے میں بات مکمل ہو جائے گی۔ دین شروع ہوا ہے انسان کو اس کے اعمال میں آزادی دینے سے۔ اگر انسان اپنے کاموں میں مجبور پیدا کیا گیا ہوتا تو دین شروع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو خدا چاہتا آدمی وہی کرتا، تو پھر نہ دین کی ضرورت تھی، نہ شریعت کی ضرورت تھی، نہ ہدایت کی ضرورت تھی، نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ امام کی ضرورت تھی۔ خدا کے ارادے کے مطابق سارے انسان اچھے عمل والے، اچھے عمل والے، بہترین عمل والے ہوتے جیسے میں کہتا ہوں۔ تو دین کہاں سے شروع ہوا؟ فاؤنڈیشن دین کا کہاں سے ہے؟ بنیاد دین کا کہاں سے ہے؟ دین کی اونچائی کہاں سے ہے؟ دین کا ہر علی کہاں پر ہے؟
واحد بات ہے کہ اللہ نے ملائکہ کے بعد ان انسانوں کو پیدا کیا جن کو ان کے کاموں میں آزادی دی، اور کاموں میں آزادی دے کے کہا لنبلونہم ایہم احسن عملا، آزادی دے کے دیکھتے ہیں کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اب چونکہ انسان کو آزادی دے دی، لہٰذا آزادی دینے کے بعد اچھے عمل والا انسان پیدا کرنے کا راستہ اب طاقت کا استعمال نہیں ہے، نہ خدا اپنی قدرت استعمال کرے گا، نہ نبی امام اپنی موجودے کی طاقت استعمال کریں گے، بلکہ اب سارے اچھے انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے سمجھانا، سمجھا کے منوانا، وہ سمجھا کے منوانا ہے ظہور آل محمد علیہ السلام۔ مطلب ضرور ہوگا تو سمجھانے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ اب جو نیک ہے اسے رہنا ہے، جو نیک نہیں ہے اسے نہیں رہنا ہے، لیکن پھر بھی بات ہے کہ یزید اپنے وقت میں ایک مرتبہ خوش ہو لیا تھا جب حسین کا سر کٹ گیا تھا، حسین خاص ایک مرتبہ تو خوش ہو لیا تھا جب حسین شہید ہو گئے تھے، اور کربلا والے اس وقت مجبور ہو کر کے بےتاب ہو کر رو رہے تھے جب حسین شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا اسی دنیا میں وقت وہ بھی آنا چاہیے کہ جو کل روئے تھے وہ مسکرائے، جو کل مسکرائے تھے وہ روئے۔ اسی لیے عقیدہ رجت رکھا گیا ہے کہ جو بدترین دشمن اور کافر گزرے ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، جو بہترین مومن گزرے ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، اور اس دنیا میں دوبارہ آنے والوں میں حضور بھی آئیں گے، مولا کائنات بھی آئیں گے، امام حسین بھی آئیں گے، اور اکثر بیشتر روایتوں کے مطابق سارے کے سارے ائمہ معصومین علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور جب اس وقت پیدا ہونے کے دوبارہ آنے اور زندہ ہونے کے بعد سارے دشمن اپنی حالت حال کو دیکھیں گے، اور سارے مومنین اپنی بہترین حالت کو دیکھیں گے، اور تو یہ وقت ظہور میں زمانے رجت بھی ہوگا، یہ محشر کا نقشہ ہوگا، جس میں دشمنوں کے لیے ایک زندہ جہنم نظر آ رہا ہوگا، دوستوں کے لیے زندہ جنت نظر آ رہی ہوگی۔ احترام ہو گئے محمد والے۔ ان سارے تفصیلوں کے بعد میں نے بات وہاں تک پہنچا دی جا کر مجھے پہنچانا تھی، لیکن اب درمیان میں جو مجھے اہم ترین بات کرنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کا مقصد ہے کہ انسان اچھے عمل والا بنے، نبیوں کا مقصد ہے انسان اچھے عمل والا بنے، اماموں کا مقصد ہے انسان اچھے عمل والا بنے، اور اس نے طے کیا ہے ایک وقت آئے گا جب زمین پر سے اچھے عمل والے باقی رہ جائیں گے اور برے عمل والے نہیں باقی رہ جائیں گے۔ میں بیان کے شروع میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اچھے عمل والا نہیں ہوگا جو اچھے ایمان والا ہوگا، جو ایمان سے محروم ہوگا وہ اچھے عمل والا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان شرط اول ہے، مگر ایمان نتیجہ خیز ہے اچھے عمل کی شکل میں، وہ ایمان اچھا ہو، وہ ایمان مکمل ایمان ہے جو اچھے عمل کا پھل پیدا کرے، جو اچھے عمل کا نتیجہ پیدا کرے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان سارے تذکروں کو تھوڑا پیش کر کے اپنے بیان کو مکمل کر کے آخری بات جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میں سب سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ طے ہو گیا خدا اچھے عمل والے انسانوں کو دیکھنا چاہتا ہے، انبیاء اچھے عمل والے انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، 14 معصوم 12 امام اچھے عمل والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے کو کیسا بنایا ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں یا جیسا وہ نہیں چاہتے؟ یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے اور آج سوچنے کے قابل۔ بس اب آپ کے سامنے اگر میرے الفاظ کام آ سکے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ایک آدمی گناہ نہیں کرتا ہے، ہم میں سے ایک آدمی ایک واجب کو ترک نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے مشن کو، انبیاء کے مشن کو، اماموں کے مشن کو، 14 معصومین کے مشن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مجھے یہی پوچھنا ہے، کیا مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ مشن کو نقصان پہنچائے خدا اور رسول ایمان؟ مومن اتنا غریب شیعہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں مشن کو نقصان پہنچے نہیں۔ اگر ہم ایسے ہو گئے بدنصیب تو پھر ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے، بس ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے، اور تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے جب تک کہ آپ ان پر عمل نہیں کریں گے، ان مجلسوں کو 100 گنا کیجیے، 10 گنا کیجیے، 100 گنا کیجیے، جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ مجلسیں کیجیے، لیکن اس کے بعد
पूरा नहीं हो सकेगा जब तक घर घर बच्चे को दीनी तालीम नहीं दी जाएगी। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने इन मजलिसों में आपको बार बार तवज्जो दिलाई कि आप कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े। आकाए मुस्लिम ने ये तय किया कि वो पहली सदर से नमाज सुबह के बाद थोड़ी देर रोजाना तफसीर कुरान मजीद बयान करते रहेंगे। इससे आप फायदा उठाइए और उसमें एक बात याद रखिएगा, सब सुबह को अगर न दिया सके तो कम से कम ऐसे से राबता पैदा कर दे जो रोज आया करे, ताकि उनसे पूछ लिया करे कि आज क्या बयान हुआ। यानी क्षमा से क्षमा रोशन होती रहे, नूर बढ़ता रहे, उजाले में इजाफा होता रहे। तो मैं आपके सामने गुजारिश क्या करना चाहता हूँ, गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम सबके लिए बुनियादी तौर पर लाजिम है दीन की किताबों का पढ़ना, और अगर कुछ न पढ़ सके तो कम से कम तौजीहुल मसाइल का पढ़ना जरूरी है। इससे कम पढ़ने वाला अपने आप को शिया साबित नहीं कर सकेगा, अपने को शरीफ साबित नहीं कर सकेगा। और दिमाग में जितने सौदे हैं उन सौदों को निकाल देना चाहिए। सौदाई नहीं बनना है हमको मोमिन बनना है, हमको मुसलमान बनना है, हमको शरीफ बनना है, हमको शिया साबित करना है। तो बस याद रखना चाहिए कि आइम्मा के बाद सारे दिन की जिम्मेदारी खुदा ने, नबी ने, इमामों ने, उलमा के कांधों पर रखी है। और उलमा से हमारा राबता है, तकलीफ का राबता है कि वो मेहनत करते हैं सारी जिंदगी, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं सारी जिंदगी, और कुरान और हदीस का इल्म हासिल करके अहकाम खुदा मालूम करते हैं। उनकी मेहनत का फायदा उठाना कि उनसे अहकाम खुदा मालूम करना और उसका अमल करना। इसके बगैर हम न अच्छे अमल वाले बन सकेंगे, न अच्छे ईमान वाले बन सकेंगे। उलमा से राबता जरूरी राबता है। और इन मजलिसों के बारे में मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बेहतरीन इबादत है ये मजलिस। लेकिन याद रखिएगा, इस मजलिस में भी हम वैसे ही जवाबदेह होंगे जैसे हर इबादत में जवाबदेह होते हैं। मिंबर पर आने वाले को भी जवाबदेह होना है और मजलिस सुनने वाले को भी जवाबदेह होना है। मैं इस मौके पर आपसे एक बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ, जिसको जाया न होने दीजिएगा। इबादत को अगर इबादत बाकी रखना है तो वो इबादत कभी इबादत बाकी रहेगी जब वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए होगी। अगर अल्लाह की खुशनुदी से जरा हट गई तो इबादत नहीं रहेगी। वो नमाज सौ कौड़ी की है, वो रोजा 100 कौड़ी का है, उसकी कोई कीमत नहीं है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए न हो। अगर दिमाग में ख्याल आ गया, दिल में कहीं ख्याल आ गया, लोग हमको नमाजी समझे, लोग हमारे पाबंदी दीन में मुतक़ीन परहेज़गार होने की तारीफ करें तो सारा तकवा बर्बाद हो जाएगा। बस मैं आपके सामने आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ, इबादत को अगर इबादत रखना है, इबादत को अगर महफूज रखना है तो जाया और बर्बाद न होने पाए, तो वो खालिस अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। उसमें इंसानों की तारीफ का दखल नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप याद रखें, जहाँ से इंसानों की तारीफ से दखल हो जाएगा वहाँ से इबादत कमजोर होती चली जाएगी और अल्लाह की खुशनुदी के बजाय बंदों की खुशनुदी का जज्बा पैदा होता जाएगा। लिहाजा आदमी को तारीफ के मौके से बचना चाहिए। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि किसी आदमी के साथ मोहब्बत भी यही है कि उसकी ऐसी तारीफ न की जाए कि उसकी इबादत जाया हो जाए और उसमें तारीफ का जज्बा पैदा हो जाए। मोहब्बत वही मोहब्बत है। मैं अपने उस्ताद मरहूम अल्लामा अब्दुल अख्तर साहब सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी की एक बात करना चाहता हूँ। उनका मिजाज जो था वो अपने शागिर्द को अपने साथ रखते थे, मुसलसल साथ रखते थे। वो ज्यादा से ज्यादा चाहते थे मेरा शागिर्द मेरे साथ रहे, और वो कहते थे अगर उसे खेलना है तो मेरे साथ खेले, मजाक करना है तो मुझसे मजाक करे, हंसना है तो मेरे साथ हंसे, ताकि उसमें जो मेरा मिजाज है वो पैदा हो, दूसरों का मिजाज न पैदा होने पाए। तो मैंने उनके अंदाज तरबियत में क्या बात देखी, उनके अंदाज तरबियत में ये बात देखी कि 3 साल उनके पास जो लड़के जाते थे, जो फाजिल होकर के आते थे, सभी फाजिल पास होकर के आते थे, मुंताजिल फाजिल पास होकर के आते थे, सभी फाजिल पास होकर के आते थे, और 3 साल उनके पास रहते थे अपना मजहब और दूसरों के मजहब के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। और उस्ताद मरहूम तरबियत करते थे तो उनकी तरबियत की खास बात ये थी कि वो 3 साल में कभी अपने किसी शागिर्द के सामने उसकी कोई तारीफ नहीं की, ताकि उसके मिजाज के अंदर तारीफ हासिल करने का जज्बा न पैदा होने पाए। और 3 साल के बाद जब हम फारिग होकर निकलने वाले थे, मैं तो बदनसीब तालिबों में हूँ कि मैंने इम्तहान दिया था, नतीजा नहीं आया था, तो इंतकाल हो गया था। लेकिन बहरहाल जब इम्तहान हो गया था 3 साल का, तो उनकी जो वसीयत थी वो आज तक मुझे याद है। वो हम सब साथियों को कहा करते थे, जाओ और जिंदगी में एक बात याद रखना कि खुदा है और जिंदा है, बस अगर
पाबंद दीन रहोगे। लिहाजा कभी किसी की ऐसी तारीफ मत कीजिए कि उसकी इबादत जाया हो जाए। ये दुश्मनी है, ये मोहब्बत नहीं है। आप बड़ा चंदा देने वाले हैं, आप बड़े कार्य खैर करने वाले हैं, आप बड़े मोमिन हैं, मैं मना नहीं करता हूँ तारीफ वहीं तक कीजिए जहाँ तक उसकी बंदगी को नुकसान न पहुंचे, और जहाँ से बंदगी को नुकसान पहुंचने लगे वहाँ पे तारीफ नहीं है, बल्कि वो इबादत को जाया करने का जरिया है। तो बस आप मेरी गुजारिश पर अगर मतवज्जे हैं तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन सारी की 20 वजीफे जो मैंने आपके सामने यहाँ पढ़ी है, उन सब का कुल महत्व यह है कि हमने से हर आदमी को इस बात का हिसाब करना चाहिए कि हम वैसे हैं या नहीं है, जैसा खुदा चाहता है, जैसे नबी चाहते हैं, जैसे 12 इमाम चाहते हैं, जैसे 14 मासूम चाहते हैं, जैसा हुसैन हमें चाहते थे, कब चाहते थे, जब वो प्यासे थे, वो चाहते थे, ऐसा चाहते थे, हमको हम वैसे हैं या नहीं। जब वो अपने सारे अजीजों की शहादत के बाद अकबर की लाश डाल रहे थे, अकबर को दफना रहे थे, उस वक्त उनके दिल में तमन्ना थी, मैं आपकी खिदमत में करना चाहूंगा, हुसैन करबला में कोई आरज़ू लेके आए थे, वो अकबर की लाश दफना रहे थे, अब अकबर की लाश को दफना रहे थे, मगर उनके दिल में आरज़ू थी, क्या आरज़ू थी कि हमारे चाहने वाले पैदा हो, अच्छे अमल वाले पैदा हो, उसमें अमल वाले पैदा हो, ताकि जैसा खुदा चाहता है वैसे हो जाए। तो बस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, आपको वापसा उस प्यास का जो करबला वालों ने झेली है, आपको वापसा उन मुसीबतों का जो करबला वालों ने बर्दाश्त किए हैं, आपको वापसा उन जख्मों और तकलीफों का जो शहीदों रसीदों ने बर्दाश्त किए हैं, कि हमको दीन की तालीम के लिए घर घर दीनी तालीम रायत करना चाहिए, तो दीनी तालीम हासिल करना चाहिए, कम से कम तहजीब मसाइल पढ़ना चाहिए, उलमा को वाबस्ता रहना चाहिए, वाबस्तगी का माहिर रास्ता तकलीफ करना है, तकलीफ का मतलब मसले का जानना और उस पर अमल करना है, और उसके बाद अपने को वैसा बनाने की कोशिश करना चाहिए जैसा हुसैन कुर्बानियां पेश करके हमारे बारे में उम्मीद रख रहे थे, आरज़ू रख रहे थे। क्या उनकी उम्मीद थी, क्या शायद यही किसी मजलिस में तस्करा किया था कि जब 11 मुहर्रम को अहले हरम कैदी बना के ले जाए जा रहे थे, तो कैदी उधर से ले जाए गए, कैदी उधर से ले जाए गए, जिधर कब्रगाह में लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, तो जो कैदियों के हाथ बंधे थे वो ऊँटों से उतर पड़े, लेकिन जिस कैदी के हाथों में हथकड़ियाँ थी और पैर ऊँट के नाकों से, ऊँट के पेट से बांध दिए गए थे, नाकों के पेट से बांध दिए गए थे, वो सैयद सज्जाद नहीं उतर सके, ज़ैनब उतर गई, रबाब उतर गई, उम्मे कुलसूम उतर गई, सब बच्चे उतर गए, एक एक लाश के पास पहुंच कर रोना शुरू किया। लेकिन हे फतवा, हमारी आपकी शहजादी जनाब ज़ैनब की निगाह जो उठी तो आपने देखा, क्या देखा, क्या देखा, ये देखा कि सैयद सज्जाद बेचैन है, इतने बेचैन है, इतने बेचैन है कि शहजादी का खतरा यह है कि आप उठी और आई और आपने सैयद सज्जाद के गाने पर हाथ रखा और कहा, मेरे लाल दिल संभालो, तुम्हारा हाल तो ऐसा है कि मालूम नहीं होता है कि तुम्हारी रूह बर्बाद कर जाएगी, बेटा अपने को संभालो। तो ये इतना गम था सैयद सज्जाद पर कि ज़ैनब को यह महसूस हो रहा था कि जैसे सैयद सज्जाद की रूह अब बर्बाद कर जाएगी, सैयद सज्जाद की रूह अब जमीन से बाहर आ जाएगी। जाने पर हाथ रखा, मेरे लाल सब्र कर, मेरे लाल सब्र कर। सैयद सज्जाद ने बेचैन होकर कहा, होती अम्मा बेशक सब्र करना मेरा फर्ज है, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह भी आप देखें, ये मेरे बाप की लाश है, ये मेरे बाप की लाश है। तो न सोचिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये सज्जाद को ये कहना कि मेरे बाप की लाश है, तो सब चीजें इसके पीछे इतना समा है, यानी वो लाश है जिस पर सर नहीं है, वो लाश इस पर जबरदस्त से लिबास उतार लिया गया है, वो लाश है जिस पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। अम्मा, ये मेरे बाबा की लाश है, ये मेरे बाबा की लाश है, मैं जवान हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं दफन करने के बजाय सराहने होकर के रो भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि अम्मा कैसे सब्र करूँ? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, देखा और तुम तो इमाम हो और तुमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम सब बेचैन हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तस्करा करना चाहती हूँ कि मेरे लाल, तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप की कब्र बन जाएगी, खाली कब्र नहीं बनेगी, बल्कि ज़ियारत गाह है, खलायत बन जाएगी। लोग दूर दूर से ज़ियारत करने आएंगे और जब ज़ियारत नहीं भी कर सकेंगे तो जहाँ होंगे वहाँ से बैठ के तुम्हारे बुजुर्गों को और तुम्हारे बाप को याद करेंगे और होंगे। जब ये तस्करा हुआ तो सैयद सज्जाद में आंसू पोंछ डाले, गमे हुसैन, अज़ाए हुसैन बाकी रहना चाहिए, इसमें फरोग और इजाफा होना चाहिए, इसलिए कि इसके तस्वीर से सैयद सज्जाद ने अपने आंसू पोंछ डाले थे।
لیکن ناصر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سجاد نے جب اداکار کا تصور کیا تھا تو کیسے اداکار کا تصور کیا تھا؟ اس اداکار کا تصور کیا تھا جس کے لیے خدا نے کہا ہے ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے کو بہترین عمل والا ثابت کرو. تو بس یاد رکھیے ہم کو بہترین عمل والا اداکار کرنا چاہیے تاکہ ہم سید سجاد کے آنسوؤں کے پوچھنے کا ذریعہ بن جائے، ہم ان کے زخموں کے لیے مرہم بن جائیں. تو لازم ہے ہمارا ایمان میں پکا ہونا، ہمارا دین کا پابند ہونا، ہمارا غم حسین میں ڈوبا رہنا، ہماری ہر سانس مطابق دین ہو، ہمارا ہر غم ہمیں شامل اور شریک ہو، تاکہ سید سجاد کا جو غم ہلکا ہوا تھا جس قوم کے تصور میں وہ قوم اس قوم میں ہم شامل ہو سکے. لیکن یاد رکھنا چاہیے اگر حسین کے مسائل بیان ہو اور کوئی لڑے تو سید سجاد کے دل کو دکھ پہنچے گا. یہ بات میری بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہے ایمان کی بگ میں مسائل بیان ہوئے تھے اور ایک آدمی رویا تھا، مگر آپ نے رویا تھا کہ دادی پر ہو گئی تھی تو ایمان نے شکایت کی تھی کہ نے میرے جج کا ماتم نہیں کیا. مولا دادی تو آنکھوں کے پر ہے چیز مار کرو، معلومات مسائل بیان ہو اور حسین کا غم سننے والا نہ ہو تبھی ان کو دکھ پہنچتا ہے. لیکن کتنا ان کو دکھ پہنچے گا جب ہم اداکار بنے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اس کے عمل والا نہ بن سکے. تو بس یاد رکھیے گا ان کا غم پھر سے تازہ ہو جائے گا، بس میرے پاس نہ الفاظ ہے، نہ جذبات ہے، نہ پیغام ہے. جتنا کچھ میں کر سکتا تھا، جتنا کچھ میں اپنے ڈرتے دل کو آپ کے ضلع میں منتقل کر سکتا تھا اس کی میں نے کوشش کی ہے. پالنے والے اس بات کا محمد کا ایسے میری کوششوں کو کامیابی عنایت فرما اور سارے مومنین کو پابندی دین کی توفیق عنایت فرما. ہم کو ویسا بن جانے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیرے نبی کرتے ہیں، جیسے تیرے امام کرتے ہیں، جیسا حسین کرتے تھے، جیسے سید سجاد کرتے تھے، جیسے زینب چاہتی تھی. اور اب میں ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو اس تذکرے پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قافلہ روانہ ہو گیا، کربلا سے روانہ ہو گیا، پہنچنا اس قافلے کے لیے بڑی مشکل منزل تھی، اس لیے کہ کوفہ نیا شہر نہیں تھا. یہاں زینب رہ چکی تھی، یہاں ام کلثوم رہ چکی تھی، یہاں سید سجاد کا بچپنا گزرا تھا، یہاں قیدی بن کے آنا آسان کام میں تھا. اور بس یاد رکھیے ان کو معلوم بھی ہے یہیں پر تھوڑی دور کے فاصلے پر نجف میں سب نجف آباد نہیں تھا، نجف میں قبر مولا کائنات کی ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مشکل سے 2-3 منٹ لگے گے لیکن توجہ کیجیے. قافلہ لایا گیا اور قافلہ لانے کے بعد رات کو ٹھہرایا گیا. کہاں ٹھہرایا گیا اس کی وجہ پہچانیے، اس کی وجہ سنیے. مسجد حنانہ میں ٹھہرایا گیا. یہ مسجد حنانہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد حنانہ کو حنانہ اس لیے کہتے ہیں کہ حنین اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی رونے والے کی بلند ہوتی ہے. جب مولا کائنات کا جنازہ کوفے سے نجف جا رہا تھا تو جب اس جگہ سے گزرا کا جہاز مسجد حنانہ ہے. میں اسی کو سن لیجیے بڑی تمام کروں. جب اس جگہ سے گزرا کا جہاز مسجد حنانہ بنی ہے تو یہاں راستے پر پتھر پڑا ہوا تھا. جب مولا کا جنازہ ادھر سے گزرا تو اس پتھر سے ویسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی زندہ انسان ہوتا ہے. اور تو شہزادے امام حسین نے پلٹ کے اس پتھر کی جگہ پر مسجد بنا دی اور اس کا نام مسجد حنانہ رکھ دیا. یہ علی پر، یہ مولا کائنات پر ایک پتھر کے غم کی یادگار ہے جس کا نام ہے مسجد حنانہ. اے شہزادو، اے میرے مولا حسین و حسن، تم نے یادگار مسجد کیوں بنائی؟ کیا اسی لیے مسجد بنائی کہ ہمارا غم بھی ہو تو مسجد اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یاد رہے، فراموش نہ ہونے پائے. بس میرا پیغام مکمل ہو چکا تھا. مجھے مسائل کا سنانا تھا. آپ اس سے قریب آ گئے ہیں. قافلہ لایا گیا. ابھی نجف اشرف آباد نہیں ہے، ابھی کوفہ آباد ہے. اور جو زیارت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں نجف اشرف اور کوفے کے درمیان مسجد حنانہ ہے. جب میں نے کتاب میں پڑھا کہ رات کو یہ قیدی مسجد حنانہ میں لا کے ٹھہرائے گئے اور تو بس میرے دل پر ایک تصور پیدا ہوا کہ ان قیدیوں میں اگر کوئی اور اٹھا تو جناب زینب اور جناب میں کوئی مرد جیسی ہوگی. تھوڑی فاصلے پر میرے باپ کی قبر ہے. جو مشکل کو شاید وہ عالم تھا جن کو ہر ہو کر کھانے والا پکارتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. لیکن اللہ رات گزر گئی، کیسے گزر گئی دیکھنے اپنے باپ کی قبر تک نہیں جا سکتی تھی. باپ ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ امتحان دے رہی تھی. امتحان میں مدد نہیں دی جاتی ہے. اور بس یاد رکھیے رات کو جتنا بھی جیسے
گیا ہو، بس ایک لفظ آخری اور مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. صبح ہوئی دنیا میں سب کے لیے صبح ہوتی ہے، لیکن مسجد ہنگامہ کے قیدیوں کی صبح کیسے ہوئی؟ بھوک کے ساتھ صبح ہوئی، پیاس کے ساتھ صبح ہوئی، بھوک کے ساتھ صبح ہوئی. قیدیوں سے کہا گیا وہ تم کو کوفے کے بازار سے گزرنا ہے جہاں تماشائی جمع ہو رہے ہیں. بس ایک لفظ سنیے، رات کو جب قافلہ اتارا گیا تھا تو قیدی اونٹوں سے اتار دیے گئے تھے اور نیزوں سے سر نکال کے رکھ دیے گئے تھے. صبح کو جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو قیدی اونٹوں پر بٹھائے جا رہے تھے. اس کے بعد کا فکرہ میں مکمل نہ کر سکوں گا. قیدی اونٹوں پر بٹھائے جا رہے تھے اور سر اٹھا کے میں کے میدان نیزوں کے میدان پر رکھ کے بلند کیے جا رہے تھے. ارے سکینہ کے دل سے پوچھو، زینب کے دل سے پوچھو، رباب کے دل سے پوچھو، ام کلثوم کے دل سے پوچھو، عزیزوں کے سروں میں، عزیزوں کے کٹے ہوئے سروں میں نیزوں کا چھپنا اور سر کا بلند کرنا اور کہنا چلو قافلہ تیار ہے، آگے آگے شہیدوں کے سر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے روتی ہوئی دنیا جا رہی ہے. عالم الذین ظلموا ایام القلب والقلبون الا لعنۃ اللہ والقوم الظالمین. والے یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے حقیق ترین اعمال کو قبول فرما، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم کو وہ ایمان، دینی تعلیم اور وہ پابندی دین عنایت فرما کہ ہم تیرے منشے کے مطابق اپنے کو اچھے عمل والا ثابت کر سکے، اپنے نبیوں کو خوش کر سکے، اپنے اماموں کو خوش کر سکے، اپنے پیغمبر کو خوش کر سکے، اپنے زمانے کے امام کو خوش کر سکے. مالک ہم کو ان کے مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما اور پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام محرومین کی مغفرت فرما، اسلام اور اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اسلامی انقلاب کی کامیابی عنایت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، مجاہدین کو کامیابی دے، مومنین کو قید خانے سے رہائی دے، جو دشمن ہے اسلامی انقلاب کے ان کو تباہ برباد فرما دے، ان کی کوششوں کو ناکام و ناکارہ بنا دے، حج و زیارات کی رکاوٹوں کو دور کر دے، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف کر دے، بیماروں کو شفا عنایت فرما دے، ہم سب کی دین بنیادی حاجتیں بطفیل محمد اور آل محمد سلام پوری فرما دے. ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ قل اللہ پڑھ کے اس کا ثواب دیا کر کے اس مجلس میں ان کو بھی شریک کر لیے جو دنیا سے گزر